ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو ایک خصوصی جاسوس نے بتایا کہ حضور دمشق شہر کے سب سے بڑے قاضی سمرقند جو کہ بنتوش قبیلے کا سردار ہے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ قاضی سمرقند نے عدالت میں اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی عدالت میں سب کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بڑا حیران ہوا کہ قاضی سمرقند 60 سال کی عمر میں اپنی 50 سالہ بوڑھی خاتون کو طلاق کیوں دے رہا ہے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ قاضی سمرقند نے اپنی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے بہت سی مشکلات حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی جوکھاؤں میں ڈالا تھا، کیونکہ قاضی سمرقند کی خواتین ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اور اس قبیلے کے سردار کی قاضی سمرقند کے والد کے قبیلے کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، اور حتیٰ کہ قاضی سمرقند اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس پر بہت سے مورخین نے اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے اس کی محبت پر کتاب لکھ چکے تھے، اور سلطان بھی اس کتاب پڑھ چکا تھا۔ اس کتاب کا نام انوکھا پیار، کیونکہ قاضی کند نے بڑے ہی عقلمندانہ طریقے سے اپنی بیوی کے قبیلے والوں کا دل جیتا، اور سردار کو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس نے کیسے راضی کیا۔ جب یہ خبر سلطان تک پہنچی تو قاضی سمرقند اپنی زوجہ کو طلاق دے رہا ہے، اور وہ یہ بھی عدالت میں سب کے سامنے، تو یہ بات سلطان کو ہضم نہ ہو سکی۔ اور دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ قاضی سمرقند نواب انجم الدین ایوبی کے قریبی دوست بھی تھے۔ انجم الدین ایوب سلطان ایوب کے والد تھے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو قاضی سمرقند کے خصوصی خاص لگاؤ تھا۔ جب یہ خبر پورے دمشق شہر میں پھیلی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک قاصد بھیجا اور حکم دیا کہ قاضی صاحب کو جا کر کہہ دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہو۔ قاصد پیغام لے کر دمشق شہر میں قاضی سمرقند کے پاس پہنچا۔ چند دنوں کے بعد قاضی صاحب قاصد کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا، قاضی صاحب، ہم آپ کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ایک بات جو پورے دمشق شہر میں پھیل چکی ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ ایک آپ اپنی زوجہ کو اس عمر میں طلاق دینے کے بارے میں اعلان کر چکے ہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے، جی ہاں سلطان معظم، آپ نے درست سنا۔ پھر سلطان نے کہا کہ حیرانگی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ بڑی عدالت کے سامنے اپنی زوجہ کو طلاق دوں گا، آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی؟ آخر تمہارا بیوی ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ تم نے اس عمر میں طلاق دینے کا فیصلہ کیا؟ تو قاضی صاحب بڑے بے دردی سے رونے لگے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنے لگے، سلطان معظم، میری بیوی جو کہ ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی طبیب بھی تھی۔ جب بھی کوئی ہمارے قبیلے کا سپاہی زخمی ہوتا یا قبیلے کا آدمی زخمی ہوتا تو میری زوجہ ان کا علاج کرتی۔ آج تک میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی، اور ہر وقت اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میری بھی خدمت کی، لیکن پچھلے ایک ماہ کے دوران میری بیوی حرکات بڑی عجیب و غریب و مشکوک تھیں۔ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن قبیلے سے چلی جاتی ہے۔ پوچھنے پر بتاتی ہے کہ جڑی بوٹیاں لینے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن جب واپسی پر آتی ہے تو اس کے پاس ایک قیمتی گھوڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا گھوڑا واپس لے آتی ہے۔ پوچھتا تو کہتی ہے کہ یہ مجھے جنگل سے ملا ہے۔ کبھی کبھار جب واپس آتی ہے تو میری نظروں کے سامنے آتی، کبھی کبھار میں عدالت میں موجود ہوتا ہوں تو وہ جنگل میں جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے بہانے جب واپس آتی تو اس کے ساتھ بہت قیمتی گھوڑا ہوتا۔ ان گھوڑوں کو دیکھ کر مجھے پتہ لگ جاتا کہ یہ گھوڑا عام گھوڑا نہیں، ایسے گھوڑے تو بڑے بڑے بادشاہوں یا ان کے کمانڈروں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن میری بیوی کو ایسے کیسے جنگل میں ایک گھوڑا مل جاتا ہے؟ وقت گزرتا رہا، میرا شک بڑھتا گیا۔ ایک دن عدالت میں واپس لوٹ رہا تھا، ابھی میں قبیلے سے دور تھا کہ مجھے سپاہیوں نے خبر دی کہ حضور آپ کی زوجہ پھر جنگل میں اکیلی جڑی بوٹیاں لینے کے لیے چلی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے سپاہیوں کو قبیلے میں بھیج دیا اور خود اپنی بیوی کے تعقب کرتے کرتے اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب میں اس کے تعقب کرتے کرتے تو میری بیوی ایک گھنے جنگل کے اندر گئی، اور گھنے جنگل کے جانے کے بعد اس کو گھوڑا ایک غار کے سامنے جا رک گیا۔ میں نے شاید سمجھا میری بیوی جڑی بوٹیاں لینے کے لیے آئی ہے، اور میں اس کو چھپا تعقب کر رہا تھا۔ میری بیوی گھوڑے سے اتری اور سیدھا اس غار میں چلی گئی۔ جب میں نے غار کے دہانے پر گیا، کیونکہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ میری بیوی غار میں کیا کرنے گئی ہے۔ غار کے اندر تو نہ کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، نہ ہی کوئی دوا، تو پھر غار کے اندر جانے کا مقصد کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں غار کے دہانے پر گیا تو جب میں نے غار کے اندر دیکھا تو دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل خواتین جو کہ زخمی حالت میں موجود ہے، اور اندر جا کر میری زوجہ اس کا علاج کر رہی ہے۔ میں غار کے اندر چلا گیا، مجھے دیکھ کر میری بیوی کے رنگ اڑ گیا۔ اس نے مجھے کہا، حضور آپ یہاں کیسے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں یہاں گزر رہا تو آپ کا گھوڑا دیکھا اور یہاں چلا آیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے اور تم یہاں غار میں اس کا علاج کیوں کر رہی ہو؟ اتنے میں غار کے اندر بہت سارے سپاہی آ گئے
اچھے لباس میں ملبوس تھے جو کسی پڑوسی بادشاہ کے سپاہی لگتے تھے۔ میری خواتین نے بتایا کہ یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کی ملکہ ہے اور شکار کرتے کرتے ان کی اچانک دشمنوں نے حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ زخمی ہو گئے ہیں اور ابھی تک دشمن کے تعقب میں ہیں، اور زخمی حالت میں ملکہ کو اپنے پاس محل میں لے جانا ان کے لیے ناممکن تھا اور اس کا علاج کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ عام آدمی کے روپ میں ہمارے قبیلے میں گئی۔ تو ان کو پتہ چلا کہ قاضی سمرقند کی بیوی علاج کرنے میں کافی ماہر رکھتی ہے۔ انہوں نے بڑے خفیہ طریقے سے مجھے سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ اگر تم ملکہ کا علاج کر دو تو تم منہ مانگا انعام دیں گے۔ یہ سن کر میں فوراً ملکہ کی مدد کرنے کے لیے آئی، لیکن جتنی میری زوجہ سخت سچ رہی تھی اتنا تھا نہیں، کیونکہ میں نے ملکہ کی ٹانگیں پر زخم دیکھا جو کہ پیروں کے اوپر تلوار کا گھاؤ تھا، وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ میں نے ملکہ سے پوچھا کہ تم نے اس کے بدلے کون سا انعام دیا؟ ملکہ نے کہا جب بھی میری علاج کے لیے آتی تو میں بدلے میں ایک شاہی گھوڑا دیتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسے گھوڑے بہت زیادہ پسند ہیں، اور اس لیے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری بیوی ملکہ کے ساتھ غداری کر رہی تھی۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آپ کی بیوی نے کیسے غداری کی، تو قاضی نے سلطان معظم ایک مہمان سے یہ اس کا علاج کرنے کا معاوضہ لے رہی تھی اور ساتھ میں اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی زخم کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ زخم ایک ہی بار میں مرہم لگانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میری زوجہ اس پر کچھ ایسا دوا لگاتی جو آئے دن زخم بڑھ رہا تھا، اور اس لالچ میں وہاں روز ان سے ایک گھوڑا لے جاتی، اس نے ایک طبیب کی طرح اس کا علاج نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ملکہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ یہاں سے کسی نہ طریقے سے چلی جائے گی اور شاہی گھوڑا اس کو ملنا بند ہو جائے گا۔ تو میں نے ملکہ کو فوراً اپنے قبیلے میں لے گیا اور میں نے اپنے قبیلے کے دوسرے حکیموں کو بلایا۔ اس نے ملکہ کا علاج کیا اور دوسرے دن ہی ملکہ کا زخم ٹھیک ہونے لگا۔ تو ملکہ نے بھی میری بات کا اعتراف کیا، حضور آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کی بیوی لالچ میں آ کر دن زخم کو بگاڑ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب میری اپنی بیوی جو کہ ایک باہر سے آئے ہوئے ایک مہمان اور مظلوم بھی تھی ان سے رشوت لے کر علاج کر رہی ہے اور ان کے ساتھ غداری کر رہی ہے، تو اس کے شوہر اچھا حاکم کیسے بن سکتا ہے، ایک اچھا قاضی کیسے بن سکتا ہے، وہ لوگوں کے پاس کیسے انصاف کرے گا اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہوئی اور میں نے سوچا کہ اپنی زوجہ کو ایسی سزا سناؤں گا کہ آنے والی عورتوں کو سبق مل جائے گا۔ اس لیے میں نے فوراً طلاق دینے کا حکم دیا اور میں نے اسے طلاق کے بدلے اپنی ساری دولت جتنی میری پاس موجود قیمتی گھوڑے سب میں اس کے نام کر دوں گا، لیکن میں اب سے اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کی بیوی کو قاصد بھیجا کر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ قاضی صاحب سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر اس کی بیوی رونے لگی، کہنے سلطان معظم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ ہی قاضی صاحب کو سمجھائیں کہ یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے فیصلے واپس نہیں لیا تھا، اپنے فیصلے پر عمل کر کے رہوں گا۔ لہٰذا قاضی صاحب ایک الفاظ سن کر سلطان نے کہا جب ایک انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے، لہٰذا تم اپنی بیوی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے قاضی صاحب نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ عدالت میں یہ اعلان ہونے سے قبل ہی اس کی بیوی کو معاف کر دیا گیا۔ سلوک یہ کہ کسی سے غداری یا رشوت کی یا لالچ کیا تو اس کے ساتھ بھی وہی کام کروں گا جو میں سلطان کے حکم سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والا تھا۔